بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 16 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور رمضان اور تربیت کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ شرم و حیا یہ انسان تو کیا، رب کائنات نے یہ مادہ جانور کے اندر بھی رکھا ہے، لیکن چونکہ انسان باشعور ہے، انسان کو رب کائنات نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس لیے ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ جن معاشروں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، یا جس انسان میں شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں شرم کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرے، اسے پیٹ میں موجود تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ میرا یہ جسم جب روح کے بغیر ہوگا تو بہت جلد یہ گل سڑ جائے گا۔ اور فرمایا، جو شخص آخرت کی کامیابی کو پسند کرتا ہے، اس کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا، جس شخص نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز سر اور ارد گرد کی حفاظت۔ اس حوالے سے اہل علم نے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ چونکہ انسان کے سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، اور دل اور دماغ کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے، بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا جو فلسفی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، او جی سوچنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے یا دماغ کے ساتھ ہے، یہ ایک مستقل اور الگ بحث ہے۔ دل کا اصل کام خون کو پمپ کرنا ہے، لیکن دل کا دوسرا کام دماغ کے ساتھ مل کر مختلف امور پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے کو پاک اور صاف رکھے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ وطن عزیز پاکستان میں جو باطل قوتیں بہت زیادہ متحرک ہیں نا، ان میں مرزائی سر فہرست ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہماری اس بستی کے اندر 350 سے زیادہ مرزائی موجود ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کا طریقہ واردات بڑا عجیب و غریب ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کے عقیدے سے ہلانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے دل و دماغ میں شک پیدا کر دیں۔ مثلا ایک مرزائی نے ایک مسلمان سے کہا، ایسا کرو، استخارہ کرو۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، کہ تم استخارہ کرو۔ استخارہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو شخص استخارہ کرنا تو دور کی بات ہے، جو شخص ایسا استخارہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے،
اس کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ کیا آج تک میں بڑی سخت سی بات کرنے لگا ہوں، کسی نے اس بات پر استخارہ کیا ہے کہ میں اپنے باپ کا حلال کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ کبھی آج تک کبھی کسی نے استخارہ کیا؟ تو یہ میں نے صرف ایک اشارہ آپ کو دیا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ پہلا مرحلہ سر کی حفاظت کیا ہے؟ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاک اور صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا۔ اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر لے۔ شیطان کا یہ حملہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ، شیطان نیکی نہیں کرنے دیتا۔ نیکی کرنے کے لیے آپ نکلیں گے نا تو شیطان آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کرے گا، لوگ یہ کہیں گے دیکھو دکھاوا کر رہا ہے۔ اور یا پھر اگر آپ نیکی کریں گے تو پھر دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرے گا، دل کے اندر یہ فساد پیدا کرے گا کہ اس کو ذرا خوبصورت بناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اور اس کا زندہ ثبوت میرے سامنے آیا، ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ۔ میں جب مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں پر حج کے دنوں میں ہماری خاص طور پر یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ چونکہ دنیا کی ہر زبان میں لوگ آتے ہیں تو ہمیں مسجد نبوی کے دروازوں کے آگے راستوں پر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ اندر بالکل قالین خالی پڑے رہتے ہیں، لوگ راستوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو، سلام پھیرتے ہی اپنی جگہ پر بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ سنتیں پڑھنے والے ہمارے پاکستانی ہوتے تھے۔ شیطان نے دماغ میں خناس پیدا کر دیا، یہاں ہزاروں لوگ گزریں گے تجھے دیکھیں گے، دیکھو بھی پاکستانی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کی چال ہوتی ہے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے سر کی حفاظت کے حوالے سے کہ اپنے دل و دماغ کو ریاکاری اور نمود و نمائش سے پاک رکھنا۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی بڑی مذمت فرمائی ہے، بغض اور کینے کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ حسد، بغض اور کینہ رکھنے والے انسان کو کبھی امن، چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا یہ درس ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک رکھیں۔ ایک ہے رشک۔ رشک کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رب کائنات نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو میں اپنے دل میں اس بات کی تمنا رکھوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میرے اللہ، آپ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، جو کچھ آپ نے میرے بھائی کو عطا فرمایا وہ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ حسد کیا ہے کہ میں اپنے دل میں اس بات کی خواہش رکھوں کہ اس آدمی کے پاس جو نعمت موجود ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حسد، بغض، عناد، کینہ یہ انتہائی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں جن کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا، ہر وقت سازشوں کے جال بنتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و حیا کے حوالے سے پاک صاف رکھنے کا ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، عجیب و غریب فلسفے ہیں ہمارے، بڑی گندی اور بیہودہ زبان استعمال کریں گے اور کیا کہیں گے، میں زبان کا گندا ہوں، دل میرا بڑا صاف ہے۔ اور بھئی آپ کے دل کو کسی نے اسپیشل کوئی خاص آلہ لگا کے چیک کیا ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک کیا ہے، وہ زبان ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ایک بڑی خطرناک چیز ہے زبان کی فحش گوئی کے علاوہ، وہ ہے نظر۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا اور وہ اصول علیحدہ علیحدہ مردوں اور عورتوں کے لیے بیان کیا، باقاعدہ دونوں کا نام لے کر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک عام لفظ استعمال کر دیتے، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے مراد مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ نوجوان بیٹھے ہیں، میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور ایک چیلنج آپ کو میں دے رہا ہوں جو آپ نے اپنے آپ کو خود کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے یہ کہو
کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اور اس سے آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ نہیں ہے کہ مرد تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے اور عورتوں کو اس بات کی کھلی چھٹی ہو کہ وہ مردوں کو گور گور کر دیکھتی رہیں۔ فرمایا ایمان والی خواتین سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ ایک چیلنج کریں اپنے آپ کو کہ میں جا رہا ہوں، ظاہر بات ہے دنیا کی ہر عورت کو میں پردہ نہیں کروا سکتا، اس کا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سامنے سے عورت آ رہی ہے، یہ میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایمان ہوگا تو میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ جو اچٹتی ہوئی نظر اچانک نظر پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اچانک نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے، اچھا جی اب اچانک نظر پڑی ہے تو میں اس کو مسلسل دیکھتا رہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی نظر کی حفاظت۔ اور اہل علم نے ایک بڑا پیارا جملہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں النظر برید الی الزنا، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نظر جو ہے نا وہ بدکاری کے لیے ڈاک کا کام کرتی ہے۔ تو ہم نے کلاس میں جب یہ جملہ پڑھا مدینہ یونیورسٹی میں تو استاد جی کہنے لگے بیٹا یہ عام قسم کی ڈاک نہیں، جس کو ارجنٹ میل سروس کہتے ہیں نا، فاسٹ ترین، تیز ترین۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جس قدر خواتین کے ساتھ جرائم ہوتے ہیں ان کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں، ایک بے پردگی اور دوسرا نظر بازی۔ تو یہ کیا ہے؟ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سب سے پہلے سر جو ہے اس حوالے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے شرم کیسے کرنی ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو خناس سے، اپنے دماغ کو بد عقیدگی سے، اپنے دماغ کو ریاکاری سے پاک رکھنا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو حسد، بغض، عناد اور کینے سے بچانا ہے۔ پھر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، اس پر انشاءاللہ مزید اگلے اسباق میں بات کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ سر کے حوالے سے اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام سے شرم و حیا کرنا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر مزید ہم کل کے سبق میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔